بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ انسان کا رزق کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے، انسان اپنے رزق کے اندر کس طرح اضافہ کر سکتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے رزق کی 4 اقسام ہیں۔ سب سے پہلا رزق جسے ہم مالی رزق کہتے ہیں، جس میں دولت ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، پیسے کی ریل پیل ہے، آپ کے پاس مکانات ہیں، کوٹھیاں ہیں، گاڑیاں ہیں، یہ وہ رزق ہے جسے ہم مالی رزق کہتے ہیں۔ دوسری رزق کی قسم جسمانی رزق سے متعلق ہے، انسان کی صحت ہے، انسان کی جسم سے ریلیٹڈ جتنی بھی اعضاء ہیں ان کا صحیح سلامت ہونا ہے۔ اور رزق کی تیسری قسم روحانی رزق کہلاتی ہے، جس میں انسان کو سکون ہے، خوشی ہے، اس کے علاوہ انسان کو علم ہے، ہنر ہے، یہ انسان کی روح سے تعلق رکھتا ہے۔ اور ایک چوتھی رزق کی قسم اس کی سماجی رزق سے تعلق ہے، جسے ہم معاشرتی رزق کہتے ہیں، کہ انسان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ کس طرح کے روابط ہیں، اس کے دوست کیسے ہیں، اس کی معاشرے کے اندر کیا اس کا مقام ہے، لوگ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ چاروں کی چاروں اقسام جو رزق سے متعلق ہیں وہ کسی ایک نقطے کے ساتھ، کسی ایک چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اگرچہ ان چاروں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں مختلف قسم کی کاموں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن ہمیں اپنے ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اگر ہم ان چاروں رزق کی اقسام کو اپنے ساتھ جوڑے اور ان کو حاصل کرنا چاہیں تو ہمارے پاس ایک ہی نقطہ ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لو لگانا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کے اندر 2 چیزیں فردر ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ایک، ہم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ اپنی لو لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دین اسلام نے بھی اس بات کا درس دیا ہے کہ آپ حقوق اللہ کا تو پھر بھی اگر آپ کے پاس کمی رہ جاتی ہے تو آپ اس سے معافی طلب کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا حقوق العباد کے اندر کوئی کمی آپ نے چھوڑ دی، آپ کا وہ تعلق اور رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ جوڑ دیا ہے اس میں کوئی کمی آ گئی تو پھر وہ ناقابل معافی ہے۔ یہ انتہائی ضروری عمل ہے جو ہمارے رزق کے اندر فراوانی کا سبب بنتا ہے۔ وہ کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنے رزق کو بڑھا سکتا ہے؟ اس میں سے سب سے پہلی بات جو ہے کہ وہ آپ اپنے والدین کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں، آپ اپنے والدین کے احکامات کو جو ہے وہ ماننا شروع کر دیں، آپ اپنے والدین پر احسان کرنا شروع کر دیں۔ والدین اور اقربا پر اپنا جب احسان کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کے رزق کے اندر اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور احسان کا مطلب سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب کوئی کسی کا چیز کا حقدار نہ بھی ہو تو آپ اس کو اس کا حق دے دیں۔ آپ کے سامنے والدین کا ہر حکم، والدین کی ہر بات وہ مقام رکھتی ہے کہ جس کو ماننا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو مان کر چلتے ہیں تو پھر آپ اپنے لیے رزق کے اندر اضافہ کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور والدین کے بعد آپ کا جو سب سے بڑا تعلق ہے وہ آپ کی بہنوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ کے بھائیوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، کیونکہ والدین کے بعد آپ کے بہن اور بھائیوں کا نمبر آتا ہے۔ اور بہن اور بھائیوں میں کا جو رشتہ ہے، بہن اور بھائیوں کا جو تعلق ہے، اس پر احسان کرنا
کہ جب کوئی انسان کسی چیز کا حقدار نہ ہو تو بھی اس کے ساتھ اس کا بہتر رویہ رکھا جائے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کا حقدار میرے بہن یا بھائی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان پر احسان کیا جائے، پھر بھی ان کے ساتھ تعلق جوڑا جائے، پھر بھی ان کے ساتھ ان کی اقربا پروری کی جائے، ان کی مدد کی جائے، تو پھر آپ رزق اور روزی بڑھانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ ایک بڑا اہم جو ہے وہ مشہور واقعہ ہے کہ کسی شخص کے پاس دولت نہیں تھی، وہ فاقوں پہ آ گیا، کسی بزرگ کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ جی میرے پاس کچھ کھانے پینے میں نہیں ہے، کھانے پینے کا میرے پاس معاملات نہیں ہو رہے، میں بہت تنگ ہوں، مجھے کچھ طریقہ بتائیے، مجھے کچھ جو ہے وہ وظیفہ بتائیے۔ تو بزرگ نے کہا کہ آپ کی بہن ہے؟ تو اس نے کہا جی میری بہن ہے۔ تو بزرگ نے کہا کہ آپ بہن پر احسان کرنا شروع کر دیں، بہن کو کھانا کھلانا شروع کر دیں، بہن کو کچھ دینا شروع کر دیں۔ اس نے کہا جی میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، تو میں بہن کو کیا دوں؟ تو بزرگ کہنے لگے کہ آپ ادھار مانگ کر اپنی بہن کی مدد کیجئے، ادھار مانگ کر اپنی بہن کو دیجئے، تو آپ کے رزق کے اندر اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ دوسرے لوگوں سے لے کر اپنی بہن کی خدمت کرنا شروع کر دیجئے، بہن پر احسان کرنا شروع کر دیجئے، بہن کے پاس جائیے، کچھ لے کر جائیے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد جب وہ شخص ان بزرگ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے آپ کے فرمان کے مطابق عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی حیثیت سے بڑھ کر عطا کر دیا ہے، جس کے قابل بھی میں نہیں ہوں۔ تو بات اتنی سی ہے کہ جب آپ اپنی بہنوں کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کرتے ہیں، آپ اپنی بہنوں کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ اپنی بہنوں پر احسان کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں انبار لگانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ بہن کی زبان سے نکلی ہوئی بات آپ کے لیے بہت بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کے لیے جو ہوتی ہے وہ بالکل قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنی بہنوں پر احسان کیجئے، اپنی بہنوں کو دینا شروع کر دیجئے۔ یہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ آپ اس بات پر عمل کر کے اپنی جو مالی رزق ہے اس کے اندر بھی اضافہ کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ آپ کی جسمانی جو رزق ہے اس میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ بہن کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جسمانی طور پر بھی صحت و تندرستی سے نواز دیتا ہے۔ اس کی مخلوق کے ساتھ جب آپ بہتر رویہ رکھتے ہو، اپنے اقربا کے ساتھ جب آپ بہتر رویہ رکھتے ہو، تو آپ کی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے خوش ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہے تو آپ کو نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ آپ کو روحانی طور پر بھی ایک سکون ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک جو معاشرتی رزق ہے آپ کا جو ایک سماجی رزق ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ کا معاشرے کے اندر بھی عزت اور مقام بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اپنی بہنوں کے ساتھ بہتر رویہ رکھنے والے لوگ کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہوتے ہیں، کبھی وہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ دولت سے پیچھے نہیں رہتے ہیں، ان کے پاس رزق کے انبار لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنے والدین کے ساتھ بہتر رویہ رکھیے، اپنی بہنوں کے ساتھ بہتر رویہ رکھیے، اپنے بھائیوں کے ساتھ بہتر رویہ رکھیے، اپنے رشتہ داروں میں سے کسی اور کے ساتھ جب آپ ملیں تو ان کے ساتھ بھی بہتر رویہ رکھیے۔ جب آپ ان لوگوں کے ساتھ رویہ بہتر رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔